کیا آپ اپنی زندگی میں بار بار آنے والی مصیبتوں سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچانک پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہے، یا پھر آپ کسی ایسی دعا کی تلاش میں ہیں جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے والا ہوں جو نہ صرف آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا بلکہ آپ کی ہر جائز حاجت بھی پوری کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی حل اسی ویڈیو میں اور اس وظیفہ کے ذریعے سے آپ کو ملے گا، لیکن شرط صرف ایک ہے: یقین، صبر اور تسلسل۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیات میں سے ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اور جو شخص اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہ جو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس ویڈیو میں 3 وظیفے بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے مکمل حفاظت کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر قسم کی آفت، مصیبت، نظر بد اور اچانک حادثات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ بڑا آسان ہے، لیکن اس میں پابندی بھی چاہیے۔ روزانہ کسی بھی ایک وقت کو مقرر کریں، بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر رات میں سونے کے وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو ضرور کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 7 ٹائم درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد اخیر میں پھر دوبارہ سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو روزانہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو سن لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہیں گے، اچانک حادثات اور مصیبتوں سے آپ کی بچاؤ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم فرما دے گا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کچھ یقین کے ساتھ ہوگا، اگر دل میں شک ہوگا تو اثر بھی کم ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے وظیفہ کی، اور دوسرا وظیفہ ہے حاجت پوری کرنے کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی کوئی خاص حاجت ہو، چاہے وہ نوکری کا ہو، چاہے رشتے کا ہو، چاہے کاروبار میں کامیابی کا ہو، یا کوئی بھی جائز مقصد ہو، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر کے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ 3 ٹائم درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 41 مرتبہ 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اخیر میں 3 مرتبہ پھر سے دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ کو 21 دنوں تک 21 ڈیز تک کرنا ہے، بیچ میں ایک دن بھی ناغہ نہ کریں۔ اگر آپ ایک دن بھی چھوڑ دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ دوبارہ سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو اپنے دل میں اپنی حاجت کو واضح رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ لیکن جلدی بازی نہ کریں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیر سے دیتا ہے تاکہ ہمیں اس کا زیادہ بہتر اجر اور بدلہ دے سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے وظیفہ کا۔ یہ تیسرا وظیفہ ہے قرض سے نجات کا وظیفہ، جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ رات کو سکون سے نہیں سو پاتے، اگر آپ قرض کی فکر آپ کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اس کا بھی طریقہ سیم ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کو وضو کر کے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور اس طریقے پر آپ کو وظیفہ اور عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ 7 ٹائم درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد اخیر میں پھر 7 مرتبہ 7 ٹائم درود شریف پڑھ لیں۔ اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو 41 دنوں تک کنٹینیو کرنا ہے بلا ناغہ۔ بیچ میں اگر آپ کسی ایک دن چھوڑ دیے تو پھر سے آپ کو شروع کرنا ہوگا۔ لیکن اگر عورتیں یہ عمل کر رہی ہیں تو ان کے جو بیچ کے دن آتے ہیں، جیسے 3 دن، 5 دن، 7 دن، ان دنوں کو چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 20 دن یہ عمل کیا تھا اور ابھی 21 دن باقی تھے، بیچ میں ان کو ماہواری آ گئی، تو ایسی صورت میں جتنے دن بیچ میں ماہواری آ گئے اتنے دن عمل بالکل بھی نہ کریں۔ ماہواری ختم ہونے کے بعد، پوری طریقے سے پاک و صاف ہونے کے بعد، جو بچے ہوئے 21 دن ہیں وہ پورے کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل قرض ادا ہونے کے راستے کھلیں گے، رزق میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ ضروری باتیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر ہی وظیفہ کریں، پاک جگہ پر بیٹھ کر ہی وظیفہ کریں، جہاں تک ہو سکے ایک ہی وقت میں عمل اور وظیفہ کرنے کی کوشش کریں۔ دل میں مکمل یقین رکھیں، کسی بھی ایک دن بیچ بیچ میں ناغہ نہ کریں، حلال رزق پر توجہ دیں، اور سب سے اہم بات، یہ وظیفہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ کسی کے دکھاوے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے
اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو آج ہی سے ان وظیفوں کو شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم آپ پر فرمائے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔